الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، 1442 ہجری چل رہی ہے۔ ذی قعدہ کا یہ مہینہ ہے۔ قمری اعتبار سے مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے، اور ہجری اعتبار سے اگر دیکھا جائے 1442 ہجری چل رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ہجری سال ہمیں یاد کرا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائے ہوئے 1442 سال گزر چکے۔ ہجری سال ہے نا، 1442 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے گزر چکے۔ ہجری سال کے حوالے سے ایک چیز کر لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اب مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کا بھی تو کوئی سال ہونا چاہیے جہاں سے اسلامی تاریخ شروع ہو۔ کوئی صحابی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے، ولادت والا سال ہے، تو ہم اسی سے اسلامی سال کی ابتدا کر لیں۔ کوئی کہہ رہے نہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ پوشی فرمائی ہے، ہم اسی سال کو ابتدا کیوں نہیں بنا لیتے؟ مشورے چل رہے ہیں، کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس سال کو ہمیں اپنے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ولادت اور وصال یہ دو چیزیں بندے کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہم کوئی اپنے اختیار سے تھوڑی پیدا ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب اللہ نے پیدا کر دیا، اور اپنے اختیار سے مرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جب تک زندگی رکھی ہوئی ہے، موت اسی وقت آنی ہے، ایک لمحہ آنے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو چیزیں یہ تو اختیار میں نہیں۔ تو جو چیز اختیار میں ہے، جو نیکی اختیار میں ہے، جہاں سے اسلام کا عروج شروع ہوا ہے، وہ ہجرت۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار سے فرمائی تھی، یہاں سے اسلامی سال کا عروج۔ یہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت پسند آئی، اور سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ اسلامی سال کا آغاز اس
ہجرت کی ترتیب سے شروع ہوا۔ اب ہجرت اگر دیکھی جائے، سارے مشائخ، سارے علماء کا اتفاق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں فرمائی تھی۔ محرم سے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ہجرت کی تیاری جو فرمائی وہ محرم کے مہینے میں شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امانتیں واپس کرنا شروع کر دی، چپکے چپکے سے یہ ترتیب شروع ہو گئی، اور کچھ امانتیں جو باقی رہ گئی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمائی کہ تم نے یہ امانت فلاں کی، فلاں کافر کی، فلاں فلاں کی ہے، یہ تم نے ان کے سپرد کر کے پھر میرے پاس آنا۔ امانتیں ساری امانت والوں کو واپس کی جائیں۔ تو اپنی ہجرت کی تیاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی وہ محرم کے مہینے میں، اس لیے گویا ہجرت بھی محرم میں شروع ہوئی، ورنہ اصل ہجرت تو تمام علماء کے نزدیک ربیع الاول میں ہوئی۔ محرم میں تیاری شروع ہوئی، گویا ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ تو یہی سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، اور ایک ہجری کہلاتا ہے۔ ہجری کا مطلب ہے کہ یہ ہجرت کی یاد دلا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ یاد رکھیے 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مکہ مکرمہ میں گزارے، 53 سال۔ 63 سال تو کل عمر مبارک تھی، 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 40 سال تو نبی بننے سے پہلے کے ہیں، ابھی وہی والا سلسلہ شروع نہیں ہوا، نبوت نہیں ملی، 40 سال کا عرصہ تو وہ ہو گیا۔ پھر نبی بننے کے بعد پھر 13 سال گزارے، تو ٹوٹل 53 سال اپنی زندگی کے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ ہاں، جب نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی، آپ اپنے رسولوں کی داستان شروع ہو۔ حالانکہ کفار جانتے تھے 40 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں گزارا، تو ہر کافر کی زبان پر تھا الصادق الوعد الامین، یہ سچے بھی ہیں، وعدے کو پورا فرمانے والے بھی ہیں، اور امین بھی ہیں۔ یہ سارے کافروں کی زبان پر تھا، لیکن جیسے ہی نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع فرمایا۔ اب ایک ظلم کا پہاڑ آپ کے اوپر گرا دیا گیا، حدیث کی کتابیں بھری پڑی، اتنا ظلم، اتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہوا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نہ چھوڑا گیا۔ اتنا تنگ آ گئے کہ صحابہ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، بعض کدھر چلے گی، بعض نے مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا، ادھر تشریف۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے۔ پھر طائف جاتے ہیں، جہاں ظلم ہوتا ہے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ظلم کہ جبرائیل امین اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں
دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان ظالموں کو پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، دعائیں دیتے رہے، اللہ جی یہ مجھے نہیں جانتے اسی لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اللہ جی نے ہدایت دے دی۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کچھ اچھے لوگ آ جائیں، میں کیوں ان کی نسل کو ہی پیچھ کر رکھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس سے غالباً پچھلے رمضان میں عرصہ پہلے عمرے کی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے گھر کی زیارت کا، میں طائف بھی گیا، میں ان پہاڑوں کو بھی دیکھ کر آیا جن کے بارے میں جبرائیل امین نے فرمایا تھا اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے اللہ فرماتے ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے۔ ان کی نشاندہی میں خیر بڑا ظلم ہوا، پتھروں سے لہو لہان۔ پھر مکہ میں بیت اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے کہ گندگی یعنی گندی اولی آپ کی کمر مبارک پر پھینک دی گئی۔ پھینکنے والے تھے کفار، اور اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی عمر میں بہت چھوٹی تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا تو دوڑی دوڑی آئی اور بولی ہے تو میں نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، نماز مکمل فرمائی، دیکھا تو کفار ہنس رہے۔ پھر ظلم کی جب انتہا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے کرتے برداشت نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات، اے اللہ ابو جہل کے بارے میں اور عتبہ کے بارے میں، عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں 7-8 ہی کفار تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم نے ایک کچا کنواں دیکھا کہ جن میں انہی کافروں کی لاشیں پڑی، اور حضور صلی بخاری شریف میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور پورا ایک واعظ فرمایا۔ قرآن مجید فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اب دیکھ لیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے جو میں تم سے کہتا تھا، تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم نے اس کو حق پایا یا نہیں پایا؟ فرشی پہ موجود ہے پورا قصہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی تو مر چکے ہیں، ان کی روحیں ہی جسم سے جدا ہو چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، یہ سن رہے ہیں اس وقت میری بات۔ تو کتنا ظلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہوں گی کہ طائف کے میدان میں لہو لہان ہو گئے، جبرائیل امین آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نہیں نکلے۔ ہدایت ہی کی دعائیں مانگتے رہے، لیکن پھر ظلم کی جب انتہا ہوئی تو پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، اب یہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اب کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ان 8 لوگوں کی لاشوں کو جو اس کچے کنویں کے اندر پڑی ہوئی تھی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ خیر
53 साल जिंदगी के मक्का में गुजारे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हुजूर सल्लल्लाहु। फिर जब इंतहा हो गई, मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। फिर 10 साल जिंदगी के वहीं रहे और फिर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे। गोया नबी बनने के बाद 23 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे और 23 साल का अरसा देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लाम ही की तरफ बुलाते रहे। खाली आप सल्लल्लाहु नहीं, कुरान को देख लिया जाए, पूरा कुरान भरा पड़ा है, सारे नबियों ने यही मामला पर सारी जिंदगी कुफार को इस्लाम की तरफ दावत देते रहे। नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को देख लिया जाए, अल्लाह ने 950 साल तबलीग फरमाई, लोगों को इस्लाम की दावत। और मूसा अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी को देखा जाए यही काम करते रहे। जिंदगियां गुजार दी नबियों ने इसी काम की तरफ। ये इशारा है क्योंकि नबी से ज्यादा समझदार बंदा और कोई नहीं हो सकता। हमारे लिए इशारा है, हमारी जिंदगी की अगर कोई सबसे कीमती दौलत है जिसके लिए सैयदुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजार दी, तकलीफों के पहाड़ आप पर, सहाबा पर, फिर नबियों की जिंदगी को देखा जाए कैसे वो इस्लाम की तरफ ईमान की दावत देते थे और इसके ऊपर इस्तिकामत पर लोगों को बचते थे। तो क्या उनको नहीं पता था? मालूम हुआ इस कायनात के सबसे समझदार इंसान ये अंबियाए किराम हैं, तो जिस चीज की तरफ बुला रहे हैं वो इस कायनात की सबसे कीमती दौलत है और वो है ईमान और इस्लाम। इससे ज्यादा कीमती दौलत इस दुनिया में कोई हो ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और खाने के बाद हदीस में दुआ आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हज़रात इसे पढ़ते भी हैं, यह हदीस में दुआ आती है। अब इस दुआ में जरा गौर करें, क्या तर्जुमा है? शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। ये दुआ का हिस्सा है, हदीस की किताबों में दुआ मौजूद है। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने 3 नेमतें बयान फरमाई है, खाने वाली, पीने वाली। अगर कोई शख्स ना खाए ही ना, तो ये इस हद तक तकलीफ है कि इंसान की मौत तक वाक़या हो जाती है। इसी तरह पिए ही ना, तो एक वक्त आएगा ये चीज भी इसको मौत तक ले जा सकती है। कितनी बड़ी नेमतें हैं, इन जाने से मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में हमें सबक दे दिया, इनसे भी बड़ी भी तो एक नेमत है, उसका भी तो शुक्र अदा किया करो। वो कौन सी है? इस्लाम। शुक्र है अल्लाह का जिसने खिलाया पिलाया और वजह अलना मिनल मुस्लिमीन, और क्या किया? मुसलमान बनाया। तो उसका तो खाने पीने के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। इशारा इस बात की तरफ फरमा दिया, इनसे भी तो बड़ी ये नेमत है, जो सबसे बड़ी नेमत है वो है इस्लाम। उसका भी तो शुक्र अदा किया करो। ये खाने पीने से
اور ساری نعمتوں سے کیسے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نہ کھانے نہ پینے سے زیادہ کیا ہوگا، موت واقع ہو جائے گی اور بس۔ لیکن اگر اسلام والی دولت موجود نہ ہوئی تو مرنے کے بعد بھی عذاب اور تکلیف سے نہیں بچ سکو گے، پھر دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اسی لیے وہ بھی تو نعمت ہے جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر بھی تو شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگا کرو، اس سے بڑی دولت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو آئے شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، چوتھے پارہ پہلا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ایسا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ آگے فرما رہے ہیں، میری یہ بات بھی یاد رکھنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں جبکہ تم مسلمان ہو۔ اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے، اسلام کے علاوہ کسی اور حالت میں موت نہیں آتی۔ اب موت تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں، ہمیں کیا پتا ہم نے کس وقت مرنا ہے، لیکن اشارہ اللہ نے اس طرف فرما دیا، ساری زندگی اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کرو، اس سے قیمتی نعمت اور دولت کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اس مخلوق کو پیدا فرمانے والے ہیں، ایک ایک چیز کے خالق اللہ ہے، اللہ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، خدا نہ خواستہ کفر کی حالت میں آ گئی تو پھر خاتمے کا اعتبار ہوا کرتا ہے، پھر ساری زندگی نہ ختم ہونے والا عذاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس جہان میں موت کو بھی موت آ نہ ختم ہونے والا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تقوی والی زندگی گزارو اور اپنے اسلام کی حفاظت کرتے رہو، اس سے قیمتی دولت اور کوئی نہیں۔ میں عرض کروں، یہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے، جس کو چھیننے کے لیے اس وقت ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پوری کوشش اس بات کی طرف ہو رہی ہے، یہ مغربی این جی اوز کو دیکھ لیا جائے، اربوں خربوں ڈالر۔ میں جامعہ الرشید جو کراچی میں ہے سب مومن والے، میں اس مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے جو ہیڈ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے سنبھالنے لگے گئے، مفتی صاحب اس وقت ہم نے اندازہ لگایا ہے ہماری تحقیق کے مطابق خربوں ڈالر این جی او اور یہ کافر ممالک استعمال کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو پٹری سے اتار دیا جائے گا، ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے۔ ابھی کل پرسوں پروگرام تھا، اسی پروگرام میں میرا بھی انٹرویو ہوئی، تو اس میں یہی بات چل رہی تھی، سماجی وجہ سے سب موجود تھے، ٹک ٹاک کے حوالے سے۔ میں کہا یہ وہ چیز ہے جو ہماری نسلوں کے ایمان کو برباد کر رہی ہے، وہ فحاشی، وہ گندگی جس کی انتہا ایمان اور اسلام کے ختم کے اوپر ہوتی ہے۔ جو شخص بےہودگی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے،
تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ کا تجربہ یہ ہے کہ پھر آخری وقت میں ایمان اور اسلام والی دولت چھیننے کا شدید اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بھئی حفاظت کرنی ہے تو حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس گندگی سے بچائیں جو ہمارے ہر گھر گھر میں اور ہاتھ ہاتھ کے اندر پہنچے گی۔ یہ ہے وہ ایٹم بم جو ہماری بچیوں اور بچوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس پر ہمارا چیک نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر حضرت فرمانے لگے ایک دفعہ، کہنے لگے کہ دیکھو آج تک کافروں نے اس سے زیادہ خطرناک حملہ مسلمانوں پر نہیں کیا جتنا خطرناک حملہ یہ ہو چکا۔ اس لیے ہمارے ذمہ ضروری ہے اپنے بھی ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو چوتھے پارے کی آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے، تقوی والی زندگی گزارو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ ڈھال ہے جو اسلام پر حملے کو روک سکتی ہے۔ جتنا تقوی کمزور ہوتا جائے گا اسلام کی حفاظت کمزور ہوتی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اسلام کے پھیلانے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ استنبول میں۔ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ یہاں تو حضور سے مسجد نبوی موجود، ایک نماز 1000 کے برابر، بعض روایتوں میں 50,000 کے برابر مسجد حرام میں۔ تو کیا کرنے گئے تھے؟ اسلام ہی تو پھیلانے کے لیے گئے تھے۔ اپنے علاقے چھوڑے کسی صحابی کی قبر، اور ہم نے اسلام پھیلانا تو بات ہے، ہم تو اسلام کافروں کے اسلام میں داخل ہونے، وہ کیسے؟ ہمارے پاس جامع شفیہ میں وہ محمد یوسف کے طریقہ سے وہ آیا میرے پاس، تو کہنے لگا میں بھی کافر تھا، میں دیکھتا تھا دیکھتے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو لباس میں پہنتا ہوں وہ یہ پہنتے ہیں، میں گانے سنتا ہوں مسلمان جو میں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، میں جو کام کرتا ہوں سارے کام یہ بھی ہوتا ہے، تو فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کلمہ پڑھنا۔ پھر ساتھ ساتھ کہنے لگا ہمارے کچھ ساتھی وہ دین کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، میں نے دیکھا ان کی زندگی میں واضح تبدیلی مجھے نظر آئی۔ پھر میں تو تھوڑا سا مائل ہوا، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی بتانے لگا میں نے ایک ساتھی کو میں نے اس کی دعوت دی، میں اس کو گھر لے گیا، گھر لے جا کر میں نے اسلام کی خوبیاں بیان، کہتے ہیں بڑا پیارا مذہب ہے، کہتا ہے ہمسایوں کا خیال رکھو، بیوی کا خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو، رشتےداروں کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، سب کا دو، کوئی بھوکا نہ مرے، سمجھے کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا یہ ہے اسلام کا معنی۔ کہنے لگا وہ ساری باتیں سنتا تھا، جب وہ جانے لگا نا تو میرے کان میں بات کہہ کے چلا گیا۔ وہ کیا بات؟ وہ کہہ کے چلا گیا کہ ایسے مسلمان کہاں ہوتے ہیں جو تم بیان کر رہے ہو؟ تو مجھے نظر ہی نہیں ہے ایسے مسلمان، وہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو اتنے کافر ملاوٹ نہیں کر رہے جتنا مسلمان کر رہے ہیں، اتنا وہ جھوٹ نہیں بولتے جتنا ہم بول رہے ہیں، اتنی وہ خیانت نہیں کرتے جتنی ہم کر رہے ہیں۔ آج باہر کی چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں باہر بندی کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک نمبر چیز ہوگی اس میں دھوکہ اور بغاوت بدلتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، آج ہم یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نے کافروں کو دی ہے، پوری دنیا پر جو ہے وجہ یہ ہے رحمت مفتی اعظم پاکستان حضرت فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، جو سبب اختیار کرے گا ترقی کی، اللہ ترقی دے دیں گے، اور ترقی کا سبب